نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پسند کی شادی کرنا ہر انسان کا شرعی اور قانونی حق ہوتا ہے، لیکن اس پسند کی شادی کے لیے بعض اوقات گھر والے ایگری نہیں ہوتے اور بعض اوقات ریلیشن میں ناکامی کی وجہ سے مطلوبہ انسان شادی کے لیے جلد راضی نہیں ہوتا۔ ایسے افراد ریلیشن یا دوستی تو رکھتے ہیں، لیکن جب بات شادی کی آتی ہے تو ان لوگوں کو گھر والوں کی ریسٹرکشنز، پابندی یا زبردستی یاد آنے لگتی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کسی کو شادی کے لیے منانے کا وظیفہ اور ایک زبردست قرآنی عمل کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو پوسٹ کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سامعین محترم، اگر آپ کا پرسن بھی آپ سے شادی کا وعدہ کر کے مکر جائے یا ریلیشن آؤٹ آف لمٹ ہونے کے بعد وہ شخص ہی آپ سے دور ہو جائے، تب آپ نے یہ وظیفہ کچھ اس ترتیب پر پرفارم کرنا ہے۔ یا حب عالم حاضر کربت کاف ککرا کا یا ودودو یا وکیلو یا حیو یا قیوم۔ حب کے عملیات کا یہ وہ نوری عمل ہے جس کی اس دور میں خاص ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ اس وظیفہ کو آپ نے دور کا صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ آپ نے حسب استطاعت صاحب ضرورت کو ہی ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، کسی کو شادی کے لیے منانے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ یاد رہے، توجہ سے کیے گئے عمل ہی آپ کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور آپ کے مطلوبہ انسان پر آپ کی ڈیوائن انرجی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ظاہری طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 3، اگر آپ دونوں کا ریلیشن شپ آؤٹ آف لمٹ ہے یا تھرڈ پارٹی کی وجہ سے وہ انسان آپ سے دور ہو چکا ہے، تب آپ نے اس وظیفہ کے ساتھ 2 عدد نقش حب سلیمانی لازمی تحریر کرنے ہیں۔ اس نقش مبارک کی مزید معلومات کے لیے آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، کسی کو شادی کے لیے منانے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اس بنیادی ترتیب پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ نے یہ وظیفہ اختیار کرنا ہے۔ اکثر لوگ جلد بازی میں ان بنیادی محرکات کو ہی اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ڈیوائن انرجی مطلوبہ انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو ہم آپ کو 150% گارنٹی دیتے ہیں کہ مطلوبہ انسان محبت کے شدید ترین جذبات لے کر آپ کے قدموں پر ضرور واپس آئے گا۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کو دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا بیسک میتھڈ بتاتے ہیں۔ ویڈیو کا یہ حصہ بڑا اہم ہے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اپنے مطلوب کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں، تب آپ نے اوپر بیان کردہ ربائی کا ذکر دل سے شروع کرنا ہے۔ یہ ذکر آپ نے آہستہ آہستہ توجہ سے، یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے دل سے ہی کرنا ہے۔ اس روحانی عمل میں آپ نے اس ربائی کی تعداد کم از کم 1100 رکھنی ہے اور وقت کی ترتیب پر یہ وظیفہ آپ نے 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ یہ وہ زبردست روحانی عمل ہے جس کی برکت سے آپ سخت سے سخت انسان کو بھی بآسانی اپنا تابع کر سکتے ہیں، اس کو شادی کے لیے راضی بھی کر سکتے ہیں اور اپنا روحانی اور دنیاوی ریلیشن شپ بھی مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ وظیفہ حب کے عملیات کا بادشاہ نوری عمل مانا جاتا ہے، جس کی برکت سے آپ ریلیشن کے تمام مسائل کا نوری حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، کسی کو شادی کے لیے راضی کرنے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ وظیفہ کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو کسی کو شادی کے لیے منانے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتائیں گے اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حب کے عملیات میں یہ نقش مبارک کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے اس معاشرے میں اکثر ہی اوقات ریلیشن شپ یا محبت آؤٹ آف لمٹ ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس انسان کو شادی کے لیے راغب کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔
اگر آپ بھی ایسے حالات کا شکار ہو چکے ہیں تب اس وظیفہ کے ساتھ نقش حب سلیمانی لازمی تحریر کیے جائیں۔ اس نقش مبارک میں وہ ڈیوائن انرجی موجود ہے جس کی برکت سے مطلوبہ انسان کا دل و دماغ آپ کی طرف راغب رہتا ہے اور پسند کی شادی میں ہر رکاوٹ صدقہ محمد و آل محمد ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نقش مبارک کی اس دور میں ایک خاص ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ ہم آپ کی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نقش مبارک کا PDF بما طریقہ سکرین پر شو کر دیتے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ یہ نقش مبارک بآسانی تحریر کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کسی کو شادی کے لیے منانے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ وظیفہ کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ ہماری پوری ٹیم as soon as possible آپ کو ہر سوال کا جواب اور حل مہیا کرے گی۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔